وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان اور روزے سے متعلق 40 احادیث کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے 2 احادیث آج کے دن 2 رمضان پڑھی جائے گی، بغور سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان شریف میں اہتمام فرمانا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته فإن غم عليه أدى 30 يوما ثم صام، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام میں گننے کا اہتمام فرماتے تھے اتنا دیگر کسی مہینے کا اہتمام نہ کرتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، اور اگر مطلع ابر آلود ہوتا یعنی آسمان پر ابر چھایا رہتا تو 30 کا عدد پورا فرماتے تھی۔ حدیث نمبر 2، رمضان کی برکتوں کا اثر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، رواہ مسلم ومشکات، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے مختلف روایتوں کے مطابق کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان کو زنجیروں میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیریں باندھ دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائیں اور ہم سب کے لیے جنت کے دروازے مفتوح فرمائیں۔ رمضان سے متعلق سب سے اہم عبادت روزے ہیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک عبادت کی نیت کرنا، اور عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع یعنی میاں بیوی کے ملنے سے روکے رہنا روزہ کہلاتا ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانا پینا اور جماع یعنی میاں بیوی کی ملاقات سے رکے رہنا، بچے رہنا روزہ کہلاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ ان آیتوں میں روزے کی تعریف اور روزے کے مباح امور یعنی رات کے اوقات میں جماع کرنا، صحبت کرنا، اور غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک کھانے پینے کی شرعاً اجازت دی گئی ہے۔ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور ملاقات کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر فرض ہے۔ غیر معذور سے مطلب وہ آدمی جو بہت بوڑھا ہو گیا ہو، جسے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا ایسا مریض ہو جو دائمی مرض کہلاتا ہے، اس مرض کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، یا سفر ہو، سفر شرعی جسے 78 کلومیٹرز کا سفر ہو یا اس سے زیادہ طویل سفر میں جانا ہو تو اس کے لیے روزہ ہے، تو وہ سب احباب معذور ہے۔
بعض معذور ایسے ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا ہی مشکل ہے تو وہ صدقہ فطر دے دیں۔ بعض معذور ایسے ہیں جن کو بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں؟ کیسی حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں؟ عورت حیض و نفاس یعنی ماہواری اور ولادت کے ایام میں جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں عورتوں کے لیے روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ روزے کی قضا رکھنا لازم ہے۔ ایسے اعذار جس میں روزہ نہ رکھنا مباح ہے، یعنی رکھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مریض جو بہت بیمار آدمی ہے، مسافر جو 78 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ کیا ہے، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، تیمہ دار یعنی مریض کی دیکھ بھال کرنے والا مرد ہو یا عورت، نہایت کمزور آدمی، بھوک پیاس سے مجبور آدمی، پاگل، دیوانہ، بے ہوش، مبتلا شخص، جو ایسے اعذار کے وقت روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ جبکہ اگر ان کا عذر زائل ہو جائے، یعنی مریض کی بیماری ختم ہو جائے، مسافر کا سفر اپنے گھر لوٹ کر آ جائے، حاملہ کا حمل وضع ہو جائے، دودھ پلانے والی عورت کے ایام ختم ہو جائے، یا تیمہ داری سے رک جائے، تو ایسے احباب روزہ رکھیں۔ اگر ان اعذار کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو روزے کی بعد میں قضا کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہو جسے روزہ رکھنے پر قدرت ہی نہیں، بالکل طاقت ہی نہیں ہے، رکھ ہی نہیں سکتا، جیسے کھوسٹ بوڑھا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ صدقہ فطر کی مقدار کی بنا پر دیا کرے۔ مسئلہ نمبر 3، ہر روزے کی الگ الگ نیت کرے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ 29 دن یا 29 دن کا شرعی مہینہ ہوتا ہے، تو رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ نصف النہار یعنی آدھا دن زوال سے پہلے نیت کرنا صحیح ہے۔ پہلے تک اگر رمضان کے روزے کی نیت کر لی جائے، زوال سے پہلے تک روزے کی نیت کر لی جائے تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ نیت کے لیے تلفظ ضروری نہیں ہے۔ تلفظ کہتے ہیں الفاظ سے بولنا، زبان سے بولنا۔ اگر کوئی زبان سے کہے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دل ہی میں ارادہ کر لے کہ میں روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو روزہ کی نیت ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی سحری بھی کھا لے تو روزے کی نیت کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بغیر نیت کے بھوکا رہے تو اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص پورا دن کھایا نہ پیا، بھوکا پیاسا رہا، لیکن دل میں روزے کا بالکل ارادہ نہ تھا، تو اس کو بھوکا سمجھا جائے گا، روزہ دار نہ سمجھا جائے گا، اور اس کا روزہ ادا نہ ہوگا۔ نیت کرنے کے بعد بھی صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں۔ روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ اگر رات میں نیت کر لیں سحری کے وقت میں کہ میں روزہ رکھوں گا، تو روزہ رکھنے کی نیت کی وجہ سے اس کو کھانا پینا ممنوع نہیں ہے، وہاں تک بھی وہ کھا پی سکتا ہے۔ پوری رات کے اوقات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہر آدمی کھا پی سکتا ہے، اس کے بعد کھانا پینا ممنوع ہے، پہلے بھی بتایا گیا۔ اگر کوئی بغیر سحری کے روزہ رکھ لے تو سحری کھانا مسنون ہے۔ اگر کسی کی سحری چھوٹ جائے تو اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ بغیر سحری کے نیت کر لینا چاہیے، اس لیے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، سحری کھانا سنت ہے، البتہ سحری کی برکت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ کن کن روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے؟ یہ ضروری مسئلہ نہیں ہے۔ جو منت کے روزے ہوتے ہیں اور کفارے کے روزے ہوتے ہیں، ان روزوں میں رات سے ہی نیت کرنا ضروری ہے۔